اور پھر مسلم اور پھر صحیح بخاری، چونکہ وہ سب سے بلند مرتبہ کتاب ہے، وہ آخر میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ ان محدثین میں شامل ہیں جنہوں نے ساری دنیا کا سفر کیا۔ ان کے اساتذہ کرام پوری دنیا کے اس وقت کے عالم اسلام کی دنیا، اس وقت جو تھے ممالک، تمام ممالک میں گئے اور ان کے محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ کی تعداد 447 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے علاقوں میں پھرے ہوں گے اور کتنی مشکلات سے علم حاصل کیا ہوگا۔ 447 اساتذہ، جن میں سے 335 اساتذہ ان کا ذکر ہے اس مجتبی نسائی میں۔ یہ جو آپ کے سامنے نسائی پڑھی ہے مجتبی نسائی، اور یہ مجتبی نسائی یہ اختصار ہے سنن کبریٰ کا۔ سب سے پہلے امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ لکھی تھی، لیکن اس میں کچھ ضعیف روایات بھی تھیں، اس لیے امام نسائی نے خود یا ان کے کسی شاگرد نے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ اختصار کس نے کیا، خود امام نسائی رحمہ اللہ نے کیا یا ان کے کسی شاگرد نے کر کے پھر یہ مجتبی نسائی تیار ہوئی۔ امام صاحب کے سامنے خود تیار کی تب بھی، اور اگر ان کے حکم سے کسی شاگرد نے تیار کی تب بھی۔ 335 اساتذہ کا ذکر اس کتاب میں ہے مجتبی میں، اور 112 اساتذہ ایسے ہیں جن کا ذکر ان 335 کے علاوہ وہ سنن کبریٰ میں ہے۔ تو کل 447 اساتذہ بن گئے امام نسائی رحمہ اللہ کے۔ امام نسائی رحمہ اللہ خراسان کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ خراسان یہ آج کل جو ریاستیں ہیں نا، روس کی ریاستیں، ان ریاستوں میں سے ساری تقریباً ریاستوں کو خراسان ہی کہتے تھے اس دور میں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے 15 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے بلخ گئے، حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کے پاس، اور پھر آگے بڑھتے ہی گئے، بلخ سے مرو چلے گئے، پھر آگے دوسرے علاقوں میں، حتیٰ کہ تمام علاقوں میں پھرے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ عظیم محدثین میں شامل ہیں۔ ان کی یہ کتاب سنن نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ صحاح ستہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کتابیں ہیں جن میں معیاری احادیث ہیں۔ معیاری احادیث کا معنی کہ ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تو اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں اور کچھ حسن درجے کی ہیں۔ ظاہر ہے حسن حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے اور صحیح حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے۔ کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں ان کتابوں میں، یعنی بخاری مسلم کے علاوہ، تو لیکن وہ بھی اپنے شواہد کی وجہ سے قابل عمل ہیں، ان پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کتابیں لکھی ہی عمل کے لیے گئی ہیں۔ کچھ کتابیں لکھی جاتی ہیں صرف احادیث کو جمع کرنے کی غرض سے، وہ اور کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں ہیں، یہ منتخب شدہ کتابیں ہیں۔
تو امام نسائی رحمہ اللہ کی یہ کتاب مجتبی نسائی جسے کہا جاتا ہے، یہ ان صحاح ستہ میں شامل ہے جن کی روایتوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے، خواہ ان میں کچھ ضعف بھی ہو، اس لیے کہ یہ بڑے عظیم محدث تھے صحاح ستہ والے۔ امام بخاری اور امام مسلم تو ویسے ہی ہماری تنقید سے بہت بلند ہیں، باقی جو امام ہیں صحاح ستہ والے یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، فنی طور پر اعلیٰ معیار کے حامل تھے۔ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ حدیثیں معتبر ہی بیان کی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے محدثین کو کہ فلاں ضعیف راوی کی یہ روایت ضعیف نہیں، بھئی ہم تو ضعیف اس کو کیا دیتے ہیں جس میں کوئی راوی ضعیف آ گیا سند میں، مثلا ہم اس کو کہہ دیں گے ضعیف ہے، یہ ایک اصول ہے، اس کے مطابق یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ محدثین کو علم ہوتا ہے کہ اس محدث کی کون سی حدیث اس میں ضعف ہے کون سی نہیں، کیونکہ وہ کثیر احادیث کو حافظ ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کی تائید دوسری حدیثیں بھی کرتی ہیں، لہذا اس میں اس کو غلطی نہیں لگی۔ دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی کا حافظہ کمزور ہے اس کو ہر حدیث میں ہی غلطی لگے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ بات کون پہچانے گا کہ اس شخص کو، یہ جس کو حافظے کی کمزوری لاحق ہے، مثلا کس حدیث میں غلطی لگی کس میں نہیں لگی، اس کا پتہ اعلیٰ قسم کے محدثین جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں اور یہ صحاح ستہ والے ہیں، ان کو چونکہ یہ حفاظ ہیں تمام حدیثوں کے حافظ، اس لیے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس حدیث میں ان کو غلطی لگی کس میں غلطی نہیں لگی۔ ہم ان محدثین کی بات کو مانیں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں تمام احادیث قابل عمل ہیں، تمام احادیث، یہ امام صاحب فرماتے ہیں امام ترمذی، میری اس کتاب میں، ان کی کتاب کا نام سنن ترمذی یا جامع ترمذی، تمام احادیث قابل عمل ہیں، صرف 2 احادیث ہیں جن کی سند درست ہے لیکن ان پہ عمل نہیں۔ یہ ان کے گویا دعویٰ ہے۔ اسی طرح یہ باقی صحاح ستہ کی جو روایات ہیں، بعض نے ابن ماجہ کو اس میں شامل نہیں کیا کہ ابن ماجہ میں بعض متہم بالکذب راوی کی روایات بھی آ گئی ہیں، لیکن وہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک بڑا محدث کسی حدیث کو نقل کرتا ہے تو وہ اس حدیث کو جانچ کر ہی نقل کرتا ہے، لہذا ان کتابوں کی روایات پر بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے جو عمل کے لیے لکھی گئی ہیں۔ یہ سنن نسائی ضخیم کتاب ہے، اس میں 5758 احادیث ہیں جو امام نسائی رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں۔ یہ کتاب سنن نسائی امام نسائی کی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، اس کو مجتبی بھی کہا گیا ہے، مجتنی بھی کہا گیا ہے، سنن صغری بھی کیا کہا گیا ہے، کبری کے مقابلہ میں صحیح بھی کہا گیا ہے۔ بہر صورت امام نسائی رحمہ اللہ جانچنے کے لحاظ سے بعض لوگوں نے ان کو امام بخاری اور امام مسلم پر بھی ترجیح دی ہے۔ بہر صورت یہ سب محدث اعلیٰ درجے کے محدث تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ کتاب
تقریباً لاکھوں حدیثوں سے منتخب کی ہوگی، تبھی اس کو مجتبی کہا نا، چنی ہوئی کتاب۔ مجتبی کا معنی چنی ہوئی، مجتنا کا بھی یہی معنی ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی، الحمدللہ اب یہ کتاب صحاح ستہ میں داخل ہے اور تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتنے بڑا اللہ نے ان کو ثمرہ دیا ہے ان کی محنتوں کا، کہ ان کی کتابیں قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اب دیکھیے وہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ، آج تک ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کو آج نہیں شروع، اسی وقت سے، مصنف کے وقت سے لے کر، اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھائی جائے گی، بلکہ مقبولیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہی حال دوسری کتابوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کو قیامت تک باقی رکھنا تھا ان کو اللہ نے اپنے وسائل کے ساتھ باقی رکھا۔ محدثین نے نہیں کوئی، نہ انہوں نے اشتہار دیے، نہ کوئی اور محنتیں کی جس طرح ہم کرتے ہیں اپنی کتابوں کو مقبول بنانے کے لیے، بلکہ انہوں نے تو اللہ کے نام پر کتابیں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو قبولیت عامہ عطا کر دی، عام لوگ ان کے دور میں بھی اور ان کے بعد والے بھی۔ تو یہ قبولیت عامہ کے عطا ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے۔ یہ کسی انسان کا اس میں کمال نہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ معتبر کتابیں ہیں جن کو اللہ نے باقی رکھا۔ عام طلبہ بھی ان کے نام جانتے ہیں، بلکہ عوام الناس بھی صحاح ستہ کے تقریباً نام جانتے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ تو صحیح بخاری ہے، جن کو ہر جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے۔ کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کہتا ہے یہ کون سا بخاری کی حدیث ہے، گویا وہ سمجھتا ہے بخاری واقعی ایک اعلیٰ معیار کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح صحاح ستہ کی بات ہے، جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کیا صحاح ستہ میں ہے، اگر ہے تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے، اگر صحاح ستہ میں نہیں تو پھر کافی کچھ دیکھنا پڑے گا اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ امام نسائی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی، لیکن ان کی وفات تکلیف دہ ہے۔ کیسے کہ ان پہ شیعیت کا الزام لگایا گیا، انہیں کہا گیا کہ وہ شیعہ ہے، حالانکہ وہ امام اہل سنت ہیں۔ آپ ان کی یہ کتاب دیکھیں تو اس کتاب میں جہاں فضائل مناقب کا باب ہے نا، وہاں باقاعدہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے مناقب صحابہ میں سے، پھر اس کے بعد عمر کے مناقب، پھر عمر اور عثمان کے مشترکہ مناقب، پھر اس کے بعد حضرت علی کے مناقب۔ شیعہ شخص تو ایسے نہیں کر سکتا، وہ یا تو شیخین کے مناقب، شیخین کیا تینوں شیوخ یعنی ابو بکر عمر و عثمان، یا تو ان کے مناقب بیان ہی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو پھر سب سے پہلے حضرت علی کو رکھے گا۔ یہ ان میں سے اچھے شیعہ کی بات ہے۔ امام صاحب نے وہی ترتیب رکھی ہے اس کتاب میں مناقب کی جو محدثین کے نزدیک اور اہل سنت کے نزدیک ہے، لہذا یہ الزام ان پر ناجائز ہے کہ وہ شیعہ تھے یا ان میں کچھ شیعیت پائی جاتی تھی۔ دونوں الزام غلط ہیں، شیعہ تو تھے ہی نہیں، کچھ شیعیت بھی نہیں۔ کچھ شیعیت کیا ہوتی ہے؟ مثلا بعض لوگ وہ خلفاء کی ترتیب تو وہی سمجھتے ہیں جو ہے ابو بکر عمر عثمان علی، لیکن فضیلت کے لحاظ سے حضرت علی کو عثمان سے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فضیلت میں ابو بکر و عمر کے بعد علی ہے، پھر عثمان۔ بس یہ ہے کچھ شیعیت، کچھ شیعیت۔
تو امام نسائی تو اس سے بھی بری ہیں، کیونکہ انہوں نے تو حضرت عثمان کے مناقب حضرت علی سے پہلے بیان کیے۔ یہی چار خلفاء ہیں جن کے بارے میں اہل سنت کی ترتیب ہے، اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مصر میں رہنے لگے تھے امام صاحب آخر میں آ کر، ویسے پیدا تو جیسے میں نے کہا خراسان میں ہوئے، مصر میں رہنے لگے، لیکن پھر بعض کہتے ہیں یا بعض کہتے ہیں نہیں، مصر والوں نے ان کو نکلنے پہ مجبور کیا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ الزام تراشی کر کے، یہی شیعیت والی۔ تو بہر صورت وہ مصر سے نکل کر پھر رملہ میں چلے گئے۔ رملہ ایک بستی ہے آج کل فلسطین میں، اور آپ اس کا نام سنتے رہتے ہیں خبروں میں، رملہ۔ یہ بھی ظلم کا شکار بنا ہے علاقہ، تو وہاں چلے گئے۔ یہ شام میں گئے جب، تو وہاں جامع دمشق میں پہنچے۔ جامع دمشق اللہ پڑھنا شروع کر دیا حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کے فضائل کے بارے میں۔ یہ جو شام کے لوگ تھے نا، یہ حضرت معاویہ کے بہت معتقد تھے، کیونکہ حضرت معاویہ نے وہاں تقریباً 40 سال حکومت کی۔ 40 سال انہوں نے ان کے انداز حکومت کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، اور واقعتاً حضرت معاویہ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ کوئی آدمی ان کے سامنے منہ پر گالی بھی دے جاتا تو خاموش رہتے، بلکہ ہنستے رہتے کہ چلو بھائی خوش ہو لو، کوئی بات نہیں۔ ان کو بھی تحفے دیتے، ان کو بھی عطیے دیتے تھے، جو ان کو ان کی سامنے گالی دے دیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ انہوں نے اپنے دور میں امن و امان قائم رکھا، لڑائی جھگڑے کی بجائے۔ ان کے دور میں امن و امان قائم رہا۔ تو یہ لوگ چونکہ معتقد تھے بنو امیہ کے، جب انہوں نے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے وہ خصائص علی کا رسالہ پڑھنا شروع کیا، تو ان کو غصہ آ گیا کہ یہ علی کے فضائل بیان کرتا ہے، معاویہ کے فضائل، حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہیں کرتا۔ اس غصے میں انہوں نے کہا جی معاویہ کے فضائل بھی بیان کرے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں حضرت معاویہ کے فضائل تو بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا فرمایا ہے۔ وحد بہی کے لفظ ہے، یا اللہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دے، اس کو ہدایت یافتہ بنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بلکہ اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو یہ الفاظ ضرور ہیں حضرت علی کے، حضرت معاویہ کے بارے میں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے، قرآن لکھا کرتے تھے، ان کا تعلق بھی آپ سے تھا کہ ان کی ہمشیرہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، لیکن ان کے فضائل حضرت علی سے کے برابر نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ حضرت علی تو السابقون الاولون میں شامل ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں، ابتدائی، بلکہ بعض کہتے سب سے پہلے مسلمان۔ لیکن جمہور اہل سنت کے مطابق مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں یعنی نابالغ میں، نابالغ لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ 10 سال کا بچہ عموماً بالغ نہیں ہوتا۔ یہ محدث، یہ اہل سنت نے تطبیق دی ہے روایات میں، تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو ظاہر ہے حضرت علی وہ تو اولی مسلمانوں میں شامل ہیں، اس لیے
وہ برابر تو نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ انہوں نے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت بیان نہیں کی، بلکہ وہ خصائص علی پڑھتے رہے۔ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ میں حضرت علی کے خصائص بیان کرنے کے بعد پھر معاویہ، حضرت معاویہ کے فضائل بیان کروں گا۔ لیکن لوگ آپ جانتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، تو ان کو غصہ آ گیا شامیوں کو۔ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، حضرت معاویہ کو ہی دیکھا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ معتقد تھے ان کے۔ تو انہوں نے پھر امام صاحب کو مارنا شروع کر دیا، ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ان کو کھینچا، گھسیٹا، مارا، بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا۔ تو جس کے بعد پھر وہ ان کو رملہ لے جایا گیا، ان کے شاگرد ان کو اٹھا کر رملہ لے گئے، اور رملہ میں ان کی وفات ہوئی سن 303 ہجری میں۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ ان پر ایک الزام بعض نے یہ بھی لگایا کہ وہ شراب پیتے تھے۔ یہ الزام کیوں؟ اس لیے کہ ان کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے بھی نور تھا، ویسے بھی خوبصورت تھے، کھانا پینا بھی ان کا اچھا تھا، اس لیے ان کا چہرہ سرخ تھا۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے الزام تراشی شروع کر دی، مثلا بعض لوگوں نے، حالانکہ یہ آپ کے سامنے سنن نسائی پڑھی ہے، اس کے آخر میں امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الاشربہ رکھا ہے۔ کتاب الاشربہ، کتاب الاشربہ کا مطلب ہے مشروبات کا ذکر، کون سے مشروبات جائز ہیں، کون سے حرام ہیں۔ تو وہاں مشروبات کے ذکر میں شراب کی حرمت تو بیان کرنی تھی، سب سے آخر میں نبیذ کی حرمت بھی بیان کی۔ شراب تو بڑی اونچی بات ہے نا، نبیذ کی حرمت، اور آخر میں جو انہوں نے لکھی ہیں حدیثیں، وہ نبیذ کی حرمت کے بارے میں ہیں۔ وہ نبیذ جس کو بہت سے فقہا نے جائز رکھا تھا، بہت سے فقہا نے، لیکن وہ اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اب جو شخص نبیذ کو جائز نہیں سمجھتا، وہ شراب کو کیسے جائز سمجھے گا؟ تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ بہر صورت کسی کی زبان کو پکڑا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو برقرار رکھا کہ ان کی یہ کتاب قیامت تک باقی رکھ دی۔ ایسے شخص پر کوئی الزام لگائے بھی تو وہ ایسے ہے جیسے اپنے منہ پہ تھوکتا ہے، چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پہ گرتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی شہرت جو اللہ نے رکھی، محدثین نے اس کو قبولیت عامہ عطا فرمایا، اور امت نے اس کتاب کو قبول کیا، اس کی درس و تدریس ہمیشہ کے لیے جاری ہو گئی۔ اب کوئی بھی مدرسہ ہے، چاہے وہ اہل حدیث کا ہے، چاہے حنفیوں کا ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، سب میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، سنن نسائی۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فی الآخرین، بھئی ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ جس شخص کا بھی ذکر خیر باقی ہے، یاد رکھو وہ نیک ہے، کوئی کہنے والا کچھ بھی کہتا رہے، اللہ تعالیٰ کو غلطی نہیں لگ سکتی، اللہ تعالیٰ کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ جس کا بھی ذکر خیر باقی، ذکر نہیں، ذکر خیر، اچھا ذکر۔ اب اس سے اچھا ذکر کیا ہوگا کہ ان کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، جب بھی ان کا نام آتا ہے لوگوں کی زبان پہ رحمہ اللہ کے لفظ آتے ہیں،
ان کی کتابوں کو باقاعدہ توقیر تعظیم کی جاتی ہے، تو یہ ذکر خیر باقی رہنا یہ بھی نیکی کی نشانی ہے کہ وہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اب بخاری مسلم اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ کوئی ان کی روایت پہ تنقید کرے بھی تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ ان کو تو اعلیٰ درجے کی قبولیت عامہ آتا ہے۔ اور یہ جو امام نسائی پر الزامات، جس میں سے میں نے یہ ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ الزامات اللہ تعالیٰ نے ہی غلط قرار دے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہی غلط قرار دے دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، الزام لگانے والے تو کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بھئی پاکیزہ لوگ پاکیزہ کام ہی کرتے ہیں، یہ پاکیزہ کام ہے جس کو ان لوگوں نے سر انجام دیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات بیان کر دی نا، یہ کہہ کر الطیبات للطیبین، بھئی نبی کے گھرانے میں ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اس پہ ہر الزام جھوٹا ہے۔ نبی کے گھر میں ہونا، نبی کی بیوی ہونا، ایسے ہی یہ محدثین جن کو اللہ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی اور جن کی کتابیں اب تک پڑھی جاتی ہیں، ان پر کوئی الزام تراشی کرے بھی تب بھی وہ غیر معتبر ہے، اللہ نے اس کو غیر معتبر قرار دیا، ورنہ منافق تو صحابہ کو برا کہتے تھے، یہ کون سی بات ہے؟ نفاق ہر دور میں رہا ہے۔ تو یہ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے نبیز کے بارے میں بھی حرمت کا ہی احادیث بیان کی ہیں جو حرمت پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو میں ایک وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، میں ختم کرتا ہوں، عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ صرف طلبہ کے لیے ایک بات کہ آخر میں نبیز کی حرمت یا نبیز سے پرہیز کے بارے میں روایات لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حرام چیز سے تو بچنا ہی ہے، مشتبہ چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ گویا سمجھا رہے ہیں کہ شراب تو حرام ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، شراب تو حرام ہے، اس کو تو پینے والا بھی حلال نہیں کہتا، وہ شراب پیتا ہے وہ بھی نہیں کہتا یہ حلال ہے، وہ کہتا مجھے گندی عادت پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو حلال نہیں کہتا کوئی بھی۔ لیکن نبیز کو حلال کہنے والے بعض اہل علم بھی ہیں، لیکن مشتبہ تو ہو گیا نا، بھئی جس چیز کو آدھے عالم کہتے ہیں ناجائز ہے، آدھے کہتے ہیں جائز ہے، تو وہ مشتبہ تو ہو گئی۔ مشتبہ کو چھوڑ دینا یہ اپنے دین کو بچا لینے والی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الشبہات فقد استبرأ لدینہ و عرضہ، جس نے مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ تو ہم جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، طلبہ علم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حرام چیزوں سے بھی بچیں اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچیں، تاکہ ہمارا دین بھی برقرار رہے اور ہماری عزت بھی برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ ان محدثین پر بے شمار رحمت نازل فرمائے جن کی کوششوں سے اللہ کے رسول کی احادیث آج ہم میں بالکل محفوظ پڑی۔ وہ محنت نہ کرتے، ساری دنیا کا سفر نہ کرتے،